السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ایک بار پھر بہت قریب آ گیا ہے۔ لاک ڈاؤن بھی تھا اور دن تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ ہم ایک بار پھر رمضان کے بابرکت مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں آج۔ ابھی سے ہی آپ کو رمضان کے لیے پلاننگ شروع کرنی چاہیے کہ آپ اس رمضان میں کیا کیا کام کرنے والے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یہ لازمی ایک رمضان کے لیے باقاعدگی سے منصوبہ بنائیں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کیسے کریں گے، کیسے آپ روزے رکھیں گے، کون سی نوافل نمازیں آپ نے ادا کرنی ہے فرض نمازوں کے علاوہ، جیسے چاشت، اشراق۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ کی توفیق عطا فرمائے جو آپ نے پلان بنا رکھا ہو پہلے سے رمضان کے لیے، جیسے آپ کون سی کتابیں پڑھیں گے، کون سے لیکچر سنیں گے، آپ اپنا علم کیسے بڑھائیں گے، آپ ایکسٹرا عبادت میں کیا کریں گے، قیام اللیل کیسے کریں گے، اور کیسے اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مؤثر اور فروٹفل بنانے کے لیے آپ کوششیں کریں گے۔ قرآن کی نہ صرف تلاوت کریں بلکہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو بدلنے کی مشق ابھی سے ہی شروع کر دیں۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں مکمل طور پہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک سنجیدگی سے منصوبہ بنائیں۔ پہلے سے باقاعدہ نیت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بالکل بھی نہیں پتہ کہ آیا کہ ہم اس رمضان میں زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی مہلت عطا فرما۔ ابھی رمضان شروع تو نہیں ہوا تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ کہ اس کی زندگی کتنی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ایسی صورت میں کہ جب ہم رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس دار فانی سے رخصت ہو جائیں یا ہم مر جائیں تو ہمیں ہر ایک عمل جو ہم نے سوچ رکھا تھا کہ رمضان میں ہم ایسے کام کریں گے، ایسے عبادت کریں گے، ایسے قرآن پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اس طرح ہم جو بچیاں ہیں وہ اپنی امی کی مدد کریں گی، یا کوئی بھی اچھا کام زندگی میں جو آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی نیکی آپ نے سوچی ہم ایسے کریں گے رمضان میں، اس کا آپ کو پورا اجر ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمارے تمام اعمال ہماری نیت سے ہی تو جج کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل کسی بھی وجہ سے نہیں کر پاتا تو اللہ اس بندے کو اس کی نیک نیت کا اجر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آپ کو نصیب ہو جاتا ہے اور آپ وہ تمام عبادات کر پاتے ہیں جن کا آپ نے اپنے لیے پلان بنا رکھا تھا، تو آپ کو اس کا دوہرا ثواب ہوگا، ایک تو نیت کرنے کا اور دوسرا اس کو عملی جامہ پہنانے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے اور سنجیدگی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور کیسے ہمیں یہ سوچیں کہ عمرہ ہم کیسے کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دن کیسے گزاریں گے، آیا کہ دن سو کے گزاریں گے یا ہم عبادت کریں گے، کیسے عبادت کریں گے، تلاوت کیسے کریں گے، اور کتنی بار ہم قرآن کی تکمیل کریں گے، تجوید کیسے بہتر کریں گے ہم، ابھی سے اس بارے میں سوچیں سچی نیت سے، تاکہ آپ کو اس کا پورا ثواب ملے۔ اور اگر ایسی صورت میں کہ آپ زندہ ہی نہیں ہیں اور فوت ہو جاتی ہیں رمضان آنے تک، یا ہو سکتا ہے کہ آپ بیمار پڑ جائیں رمضان میں اور آپ بیماری کی وجہ سے وہ تمام عبادات نہ کر سکیں جن کا آپ نے ارادہ کیا تھا، تو آپ کو پھر بھی اس کا فل ریوارڈ ملے گا، پورا ثواب، آپ کی نیت کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان کی خوبصورتی ہے اور یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے۔ تو سب سے اہم اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم ابھی سے ارادہ بنا لیں اور پلاننگ کریں اور وعدہ کریں خود سے کہ انشاءاللہ ہم نے یہ کرنا ہے اس رمضان میں، اور ہمیں صرف رمضان کا ہی انتظار نہیں کرنا چاہیے اچھے کاموں کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم تب تک زندہ ہی نہ رہیں اور ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اجر ہمیں ملتا رہے، کیونکہ جتنا اجر آپ کے حصے میں لکھا جائے اتنا کم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو دکھائیں کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں اپنے ان خوبصورت وعدوں کے متعلق جو آپ خود سے کر رہے ہیں رمضان کے بارے میں۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ اس پیغام کو ہر جگہ پھیلائیں، کیونکہ جب آپ کوئی بھی اچھی بات پھیلاتے ہیں تو جو کوئی بھی اس پر عمل کرتا ہے تو آپ کو بھی اس کا پورا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے نا ایک زبردست سی بات، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وقت کتنی تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنا عرصہ اور زندہ رہیں گے۔ ہمارے سامنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کئی بیچ میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ صحتیاب ہو جاتے ہیں، تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارا آخری وقت کب آ جائے گا، کبھی بھی وہ آخری گھڑی آ سکتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں اس دین پر صحیح سے جیسے کہ اس کا حق ہے ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔